اردو اکیڈمی دہلی کے وائس چیئرمین کے طور پر اردو کی خدمات کرتے ہوئے پایا گیا وہ شخصیت ہے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی۔ آئیے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے مائک پر تشریف لائیں۔ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی حاضری درج کرانے کے لیے اور مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے اردو دنیا کے بہت ہی معتبر اور محترم نام اور میرے فہرست کے بہت ہی سینئر شاعر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی وائس چیئرمین اردو اکیڈمی دہلی سے میری گزارش کہ تشریف لائیں اور اپنے نعتیہ کلام سے نوازیں۔ ظاہری نسبتوں کے ترجمان اور معزز حاضرین، میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میں اپنے وطن عزیز میں اس نام نامی سے مشاعرے کا آغاز کر رہا ہوں جس کے صدقے میں کائنات بنی۔ جب غزل پڑھی جائے گی تو آپ سے ہم لوگ داد کی گزارش کریں گے، لیکن جب نعت پڑھی جاتی ہے اگر ایک بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے تو 70 نیکیاں ہمارے حصے میں آتی ہیں۔ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، چند اشعار نعت کے پیش کرتا ہوں۔ اسٹیج سے بھی میری گزارش ہے کہ چند منٹ کے لیے اگر باتیں نہ کریں گے تو مجھ پر احسان ہوگا، اس لیے کہ میں اس کا ذکر کر رہا ہوں جس کا ذکر سننے کے لیے فرشتے بھی منتظر رہا کرتے ہیں۔ میں پیش کرتا ہوں، تشریف رکھیے محترم، آگئے وہ آگئے آگئے اجازت میں پیش مطلع حاضر کرتا ہوں۔ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، کیا کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا ہے آپ نے۔ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ بہت شکریہ، بہت نوازا آپ نے۔ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جنہیں توفیق عطا کی، جنہیں اجازت دی، وہ حج بیت اللہ سے تکمیل کر کے واپسی پر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ گنہگار بھی 97 میں یہ سعادت حاصل کر چکا، میری خوش نصیبی ہے۔ جو لوگ نہیں گئے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نیت ہونی چاہیے کہ وہ بھی حج بیت اللہ یا عمرے کے لیے تشریف لے جائیں۔ کاش اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو جائے، سماعت اور معذرہ، کاش اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو جائے، زندگی اپنی مدینے میں بسر ہو جائے، زندگی اپنی مدینے میں بسر ہو جائے، کیا کہنا، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔
اہل علم و دانش کا مجمع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا جو اپنے ماں باپ بہن بھائی دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ مجھے نہ چاہے وہ مجھ میں سے نہیں۔ پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ اللہ کرے آپ کی زیادہ دعائیں اس شعر پر مجھے ملیں۔ پیش کرتا ہوں، ان کی الفت میں وہ تاثیر عطا ہو مجھ کو۔ ندیم بھائی جی، ان کی الفت میں وہ تاثیر عطا ہو مجھ کو، دل ادھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دھڑ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی الفت میں بڑی نہ، ان کی الفت میں وہ تاثیر عطا ہو مجھ کو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دل ادھر دھڑ کے ادھر ان کو خبر ہو جائے۔ وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے۔ میں کیا عرض کروں، اتنے بڑے علم و دانش کا مجمع۔ ایک کلام آپ نے سنا ہوگا، قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ۔ دو قصیدہ بردہ مشہور ہیں، ایک امام نصیری کا اور ایک حضرت کعب بن زہیر کا۔ میرے سرکار نے خواب میں تشریف لا کے چادر عنایت فرمائی تھی۔ ملاحظہ فرمائے، شعر پیش کرتا ہوں، ذرا سی دیر صبر کر لو میرے دوست، نعت پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائے، سننا بھی ثواب دارین حاصل کرنا۔ وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے، کاش لکھوا لے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ۔ یہاں شعر کی داد نہیں ملے گی تو کہاں ملے گی؟ ملاحظہ فرمائیں، کاش لکھوا لے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کاش بڑی نایت ہے یہ، علماء میں جو داد سے نواز رہے، اس سے بڑی سعادت میرے لیے۔ کاش لکھوا لے وہ مجھ سے بھی قصیدہ بردہ، کیا کہنا سبحان اللہ۔ کاش مجھ کو بھی میسر وہ ہنر ہو جائے۔ نعت پاک کا مقطع آپ کی متبرک پیشانیوں پر لکھ کر جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کو ایک چھوٹا بھائی یاد رہے۔ پہلا مشاعرہ میں نے یہاں 38 سال پہلے سن 78 میں پڑھا تھا، اور آپ کی دعاؤں سے آج پوری دنیا میں جاتا ہوں، حالانکہ میں کچھ نہیں جانتا، لیکن آپ کی دعائیں ہیں، میری کوئی اوقات نہیں۔ وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو جائے، روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد۔ روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، کیا کہنا؟ گر مدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روز و شب حاضری دربار میں ہو اے ماجد، گر مدینے میں ہمارا کوئی گھر ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے، وہ بشر مثل ابو بکر عمر ہو